بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله سورہ نور آیت 32-33 ترجمہ تم میں سے جن مرد و خواتین کا نکاح نہ ہوا ہو ان کا نکاح کراؤ اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اگر یہ تنگ دست ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہیں تو انہیں پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز نہ کر دے۔ کم خرچ والے نکاح کی فضیلت۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا شعب الایمان للبیہقی جلد 5 صفحہ نمبر 254۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ سبق کا عنوان ہے بے نکاحوں کے نکاح کرانے کا حکم۔ میں نے قرآن کی آیت اور حدیث اس لیے اکٹھی پڑھی چونکہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے ہے، اس لیے میں نے حدیث بھی پڑھ دی اور ہم پورا ایک جو سبق اس کو ملا دیا، قرآن کو بھی حدیث کو بھی۔ اب ہم اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق کا عنوان قائم کیا گیا ہے بے نکاحوں کے نکاح کرانے کا حکم، اور جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی 2 آیتیں یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں، اور سورہ نور جو ہے اس کے اندر زیادہ تر احکام بے حیائی سے بچنے کے بارے میں ہیں، یعنی زیادہ تر یہی احکام ہے کہ انسان کو بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے زنا کی سخت سزا کا بیان ہوا سورت کے شروع میں، اور پھر استئذان کا، یعنی جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ۔ پھر عورتوں کے پردے کے احکام ہوئے، مردوں سے کہا گیا کہ جب تم چلو تو نظریں جو ہے نیچی رکھو، عورتوں سے بھی کہا گیا، تو عورتوں کے پردے کے احکام نازل ہوئے۔ تو جب ایک طرف انسان کو ناجائز طریقے سے شہوت پوری کرنے سے سختی سے منع کیا، تو پھر ضروری تھا کہ فطری جذبات اور خواہشات کی رعایت سے اس کا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بتلایا جائے۔ لہٰذا انسان کی فطرت میں جو جنسی خواہش موجود ہے اس کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی ترغیب اس آیت میں دی جا رہی ہے۔ اسی کا نام قرآن اور سنت کی اصطلاح میں نکاح ہے، اس کو نکاح کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے بجائے حلال طریقے سے اپنی اس کے اندر جو فطری جنسی خواہش موجود ہے اس کو جائز اور حلال طریقے سے پورا کرے، اسی کو بتایا گیا ہے اس آیت کے اندر، اور اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں روشنی میں نکاح کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی فطری جنسی خواہش کو حلال طریقے سے مکمل کرے۔ کس طرح کرے کہ نکاح کر لے۔ چنانچہ اس آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ جو بالغ مرد اور عورت نکاح کے قابل ہو گئے ہو ان کا نکاح کرا دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو باندیاں اور غلام اور بالغ اور آزاد مرد جو ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، انکحوا تو تم ان لوگوں کا نکاح کرا دو۔ قرآن کریم کی آیت کا دوسرا حصہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
اگر یہ تنگ دست ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس حصے کو، اس آیت کے اندر، اس حصے کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ ڈر ہو، انسان کے دل میں یہ خوف ہو کہ اگر اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی یا کسی کی بھی شادی کرا دی، ولی اگر یہ ڈرتا ہے کہ میں نے اگر ان کی شادی کرا دی تو پھر کھائے گا کہاں سے، بیوی بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا، ان کو پالے گا کہاں سے، خرچہ کہاں سے اٹھائے گا، ابھی تو میرا بچہ 20 سال کا ہوا ہے، ابھی تو میرا بچہ 25 سال کا ہوا ہے، جب 30 سال کی عمر ہو جائے گی پھر نکاح کراؤں گا، ابھی تو میرا بچہ جاب ہی نہیں کرتا ہے، نوکری نہیں کرتا ہے، ابھی تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ فرما رہے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا اگر نکاح کے وقت وسعت ہے، طاقت ہے، توفیق ہے تو اللہ کے بھروسے سے نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح کے وقت اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو تو ان کا نکاح کرا دو۔ یہ مت گھبراؤ کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا، بیوی کا پیٹ کہاں سے پالے گا، بچے کا پیٹ کہاں سے پالے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو تم، نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار بنائے گا۔ تو اس کی فکر مت کرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر نکاح کے وقت آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے تو ان کا نکاح کرا دو۔ نکاح کے بعد بھی اللہ رب العزت، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رب العزت ان کے جو ہے مالدار ہونے کے اسباب بنا دے گا، اللہ رب العزت خود ان کے اسباب کا انتظام فرما دے گا۔ پھر آگے ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ مال اور اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، مال اور اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ صبر کرے، ان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، صبر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے، حتی یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار نہ کر دے۔ ایک حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، دوسرا ترجمہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو پست رکھنے اور شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے مال اور اسباب کے اعتبار سے، تو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ باقی آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی باقی جو آدھا ایمان ہے اللہ کے احکام کو پورا کرتا رہے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان سے بچتا رہے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے کی عبادت مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ شادی نہ کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ شادی نہ کر لے، کیونکہ نکاح جو ہے اس کو آدھا ایمان، نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ یہ تھی روایات۔ اور ایک بات یاد رکھیں جو اہم ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ نکاح جو ہے وہ دین کا کام ہے، نکاح جو ہے وہ عبادت ہے، دین کا کام ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ نکاح جو ہے عبادت کیسے ہے، دین کا کام کیسے ہے، اس لیے کہ شریعت میں بعض حالات میں اس کا تاکیدی حکم ہے، بعض حالات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کو نکاح کرنا ضروری اور لازم ہے، اور بعض حالات میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور جو انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے پر شریعت کی طرف سے اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اور اگر انسان نکاح کو چھوڑ دے، یعنی انسان کو ضرورت سخت ہے نکاح کی لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان نکاح نہیں کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو اس کو برا بھی منایا گیا ہے، اس کے بارے میں برا بھی یہ بھی کہا گیا، فرمایا گیا کہ ایسا کرنا برا ہے۔ لہذا اسلام نے نکاح کے سلسلے میں چند چیزوں پر زور دیا ہے۔ یہ چند چیزیں کیا ہیں، ان کو لکھنے کی بھی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 1، نکاح کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ میں بے حیائی سے بچوں گا۔ نمبر 1، نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں بے حیائی سے بچوں گا، نہ کہ مال و دولت۔ مال اور دولت حاصل کرنا نکاح کا مقصد نہ ہو، نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں بے حیائی سے بچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف اس غرض سے نکاح کرتا ہے کہ اس کی نگاہ نیچی رہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صرف اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اس کی نگاہ نیچی رہے اور شرمگاہ محفوظ رہے اور صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے حق میں عورت کو اور اس عورت کے حق میں مرد کو مبارک بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انسان جب نکاح کرے تو صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نکاح کروں گا تو بے حیائی سے بچوں گا، مال اور دولت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو انسان اس نیت سے نکاح کرے کہ میں بے حیائی سے بچوں گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کے حق میں عورت کو اور اس عورت کے حق میں مرد کو مبارک بنا دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس کی دنیاوی عزت و حیثیت کی وجہ سے، دھیان سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی عورت سے اس کی دنیاوی عزت اور حیثیت کی بنا پر شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ جو عزت کی خاطر شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، جو اس کی حسب اور نسب کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور پست کرے گا۔ عزت کی خاطر نکاح کرے گا تو ذلت ملے گی، اور حسب اور نسب کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور زیادہ پست کریں گے۔ اور جو کسی عورت سے اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیچی رہیں اور شرمگاہ محفوظ رہے اور صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، یعنی مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مبارک بنا دے گا۔ اچھا، پہلی چیز تھی کہ انسان کے نکاح کرنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ بے حیائی سے رکے۔ دوسری چیز، عورت کا انتخاب دین کی بنیاد پر کرے، کہ گھرانہ دیندار ہے، عورت جو ہے اس کا گھرانہ بھی دیندار و متقی پرہیزگار ہے، اور خود بھی عورت دیندار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے۔ تو نمبر 2، عورت کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ مال اور دولت اور حسن و جمال کی بنا پر۔ انسان صرف یہ دیکھے کہ بہت خوبصورت ہے، اچھا گھرانہ ہے، مالدار گھرانہ ہے تو مدد ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بہت خوبصورت جو ہے جگہ شادی کی ہے، بہت خوبصورت آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ فرمائے اس غرض سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح عورت کا انتخاب جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ عورت دیندار ہے، پھر چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، چونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اور دوسرا، مال ہو، دولت ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس لینا دینا اگر ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، لینا دینا دین کا ہونا چاہیے۔ تو نمبر 2، عورت کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ مال و دولت اور حسن و جمال کی بنیاد پر۔ تیسری چیز، نکاح میں کم سے کم خرچہ کرنا چاہیے، نکاح میں کم سے کم خرچہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم سے کم اور ہلکا ہو۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی،
سبق کی جو حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ تو کم خرچہ ہونا چاہیے نکاح کے اندر، زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نکاح کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں رک کر کے ذرا ہم اپنے معاشرے پر غور کریں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم ذرا اپنے معاشرے پر غور کریں کہ ہمارے نکاح کے اندر، ہماری شادیوں کے اندر خرچہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں، ہر ایک آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے معاشرے کے بارے میں غور کرے کہ یار ہمارے معاشرے کے اندر خرچہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، تو یقیناً ہمارے دل سے یہی آواز آئے گی کہ آپ تو خرچہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، ہم تو یقیناً شیطان کے بھائی بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مال صرف اس لیے اکٹھا ہوتا ہے کہ میں شادی کروں اپنے بچوں کی اور اپنا مکان بناؤں، اور جب شادی ہوتی ہے اللہ حفاظت فرمائے 10-12 قسم کا ہم گوشت بناتے ہیں۔ جب تک 10-12 قسم کا گوشت اگر نہیں بنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ برادری ہماری ناراض ہو جائے گی۔ برادری کو خوش کرتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ برادری کی خاطر اللہ کو، اپنے رب کو، جس رب کے پاس جانا ہے، جس رب کے سامنے جا کر کے جو مال کمایا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا ہے، اس رب کا ڈر نہیں ہے، اس رب کے ناراض ہونے کی وہ نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے دل میں کہ برادری ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں نے صرف ایک ہی قسم کا گوشت بنایا تو گاؤں والے اور رشتہ دار کہیں گے کہ یہ تو بہت فقیر ہے، تو مالدار، یہ تو بہت کنجوس ہے۔ تو میرے دوستو، برادری کی خاطر اپنے مالک کو ناراض مت کرو، برادری کی خاطر اپنے حبیب کی سنتوں کی دھجیاں مت اڑاؤ۔ لہٰذا برادری کو ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو، برادری باڑ میں جاتی ہے تو باڑ میں جانے دو۔ اپنے رب کو دیکھو کہ میرے رب کی خوشنودی کس میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ تو اس کا مطلب مفہوم مخالف، یعنی سب سے برا نکاح وہ ہے جس کے اندر فضول خرچی ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے سامنے ہے، 2 مہینے 4 مہینے سال گزرتا ہے، اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ جو گوشت بناتے ہیں اس پر خرچہ الگ سے ہو رہا ہے، اچھا جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو الگ سے، اور پھر بڑی مصیبت ناچ گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، ان پر الگ سے خرچہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کو خوف کرے، اللہ سے ڈریں۔ پھر نتیجہ یہ آتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد یا سال 2 سال کے بعد پھر آپس میں میاں بیوی دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دکھلاوے کی خاطر انسان نے خرچہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کے احکام کو توڑا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تھی کہ نکاح کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں بے حیائی سے بچوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ عورت کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ مال و دولت اور حسن و جمال کی بنا پر۔ اور تیسری بات تھی کہ نکاح میں کم سے کم خرچہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات ہے کہ لڑکے کی طرف سے جہیز وغیرہ کا قطعاً مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، بیٹی کا باپ اگر کچھ دے رہا ہے اس کو اپنی خوش دلی کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا ہے، لیکن لڑکے کی طرف سے، لڑکے والوں کی جانب سے قطعاً جہیز کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اوپر ہم سن چکے ایک روایت کہ جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کے سبب سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فقر میں مبتلا کر دے گا، یہ روایت ہم سن چکے۔ 5ویں چیز، نکاح کے موقع پر اتنا مہر مقرر کرنا چاہیے جسے شوہر سہولت کے ساتھ ادا کر سکے۔ بہت اہم بات، نکاح کے موقع پر اتنا مہر مقرر کرنا چاہیے جسے شوہر سہولت کے ساتھ ادا کر سکے۔ البتہ کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم۔ 10 درہم کی مقدار کتنی ہے؟ آج کے حساب سے 30 گرام 418 ملی گرام چاندی۔ 10 درہم کی جو مقدار بنتی ہے چاندی کی، وہ بنتی ہے آج کے حساب سے 30 گرام
418 ملی گرام چاندی ہونی چاہیے، اس سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے کم سے کم 10 درہم مقدار جو ہے مہر کی متعین فرمائی ہے، تو وہ آج کے حساب سے 30 گرام 418 ملی گرام چاندی کی بنتی ہے، یا اس کے برابر قیمت ادا کر دے۔ اب آپ خود حساب لگا لیں کہ یہ کتنا بنتا ہے، اس کی قیمت کیا بنتی ہے۔ تو اتنی مقدار میں چاندی دے دے یا اس کی مقدار میں قیمت ادا کر دے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ مہر فاطمی مقرر کرے۔ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی۔ مہر فاطمی کی مقدار آج کے حساب سے 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی ہے، یہ اس کے برابر قیمت ادا کر دے۔ اور ایک حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہتر مہر وہ ہے جو ہلکا اور آسان ہو۔ جب اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں کہ بہتر مہر جو ہے وہی ہے جو ہلکا اور آسان ہو، تو پھر ہمیں مہر بھی اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جتنا کہ آسانی سے ادا کر دیا جائے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے رجسٹر پر کہیں 4 لاکھ، کہیں 10 لاکھ، کہیں 15 لاکھ اتنا چڑھا دیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ اتنا مہر مقرر کرے جتنا کہ شوہر آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔